صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ الجزء الثانی کا سبق نمبر 9 ہے۔ الدرس التاسع الفعل المضارع المرفوع، فعل مضارع مرفوع۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعرابی مختلف حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع جس طرح فعل میں آتا ہے، اسم میں آتا ہے، اسی طرح فعل میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح نصب جو ہے وہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، اور جر صرف اسم میں آتا ہے۔ جبکہ جزم یہ صرف حالت جزمی جو ہے وہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں سے فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع کی جملے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فعل مضارع مرفوع تب ہوتا ہے جب فعل مضارع پر عامل ناصب اور عامل جازم نصب دینے والا اور جزم دینے والا کوئی عامل داخل نہ ہو، تو اس فعل مضارع کی اعرابی حالت جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ یذهب التلمیذ الی المدرسہ، طالب علم مدرسہ جاتا ہے۔ یہاں یذهب فعل مضارع ہے جو کہ مرفوع ہے، التلمیذ فاعل ہے، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، یہ متعلق ہے۔ یعود المسافر الی بلدہ، مسافر اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے۔ عاد یعود، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے لوٹنا۔ المسافر فاعل ہے، الی بلدہ اپنے شہر کی طرف۔ یستقبل خالد اباہ، خالد اپنے والد کا استقبال کرتا ہے۔ استقبل یستقبل، استقبال کرنا۔ یفرح الوالد برؤیت ابنہ، والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ فرح یفرح، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ یقدم محمود الی اخیہ ہدیۃ، محمود اپنے بھائی کی طرف ہدیہ پیش کرتا ہے۔ قدم یقدم، تقدیم اس کا معنی ہے پیش کرنا۔ ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں۔ ہدایا اس کی جمع آتی ہے۔ یقدم، یفرح، یستقبل، یعود، یذهب، یہ سارے جو ہے وہ جملے ہیں فعل مضارع کے صیغے جو کہ مرفوع ہیں۔ احب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، احب یحب، احباب باب فعل سے پسند کرنا۔ میں اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں۔ احب الولد الذي، میں اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں، الذي يحرص على نظافة ثيابه، جو اپنے کپڑے کی ستھرائی کا بہت زیادہ حریص ہو، بہت زیادہ لالچی ہو، بہت زیادہ اہتمام کرتا ہو۔ حرص حرث یحرص، اس کا معنی ہے حرص کرنا، لالچ کرنا۔ نظافت ستھرائی کو کہتے ہیں، ثیابہ کپڑے کو کہتے ہیں۔ میں اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں جو اپنے کپڑے کی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے۔ یستفید الانسان من قراءۃ الکتب العلمیہ، انسان علمی کتابیں پڑھ کے ان سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ استفاد یستفید، استفادہ کا معنی فائدہ اٹھانا۔ الاکل الکثیر یفسد المعدۃ، زیادہ کھانا معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ افسد یفسد، افساد اس کا معنی ہے فساد کرنا۔ الوالدۃ ترضع ولدہا، والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ارضع یرضع، ارضاع اس کا معنی ہے دودھ پلانا۔ الطفلۃ تقطف الوردۃ، بچی جو ہے وہ پھول توڑتی ہے۔ الطالبۃ تجتہد دروسہا، طالبہ اپنے سبق کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں۔ اجتہد یجتہد، اجتہاد کا معنی ہے کوشش کرنا۔ آگے استاد اور شاگرد کی یہ گفتگو ہے۔ الی این یذهب التلمیذ، شاگرد کہاں جاتا ہے؟ التلمیذ یذهب الی المدرسہ، شاگرد مدرسہ جاتا ہے۔ الی این یعود المسافر، مسافر کہاں لوٹے گا؟ یعود المسافر الی بلدہ، مسافر اپنے شہر کی طرف لوٹے گا۔ من یستقبل خالد، خالد کا استقبال کون کرے گا؟ خالد یستقبل، نہیں، من یستقبل خالد، خالد کس کا استقبال کرے گا؟ خالد یستقبل اباہ، خالد اپنے والد کا استقبال کرے گا یا کرتا ہے۔ لماذا یفرح الوالد، والد کیوں خوش ہوتے ہیں؟ یفرح الوالد برؤیت ابنہ، والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ماذا یقدم محمود الی اخیہ، محمود اپنے بھائی کو کیا پیش کرتا ہے؟ یقدم محمود الی اخیہ ہدیۃ، محمود اپنے بھائی کو گفٹ پیش کرتا ہے۔ ای ولد تحبہ،
کون سے بچے کو سے آپ محبت کرتے ہیں؟ احب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، میں اس بچے کو پسند کرتا ہوں جو اپنے کپڑے کی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے۔ هل تستفید من قراءة الكتب، کیا آپ کتابیں پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نعم استفید من قراءة الكتب، جی ہاں میں کتابیں پڑھنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ما هو ضرر كثرة الاکل، زیادہ کھانے کا نقصان کیا ہے؟ کثرۃ الاکل تفسد المعدۃ یا معدۃ، زیادہ کھانا معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ من التی ارضعتک، آپ کو کس نے دودھ پلایا؟ التی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ارضعتنی امی، میری ماں نے مجھے دودھ پلایا۔ من الذی تقطف الوردۃ، کون پھول توڑتا ہے؟ الطفلۃ تقطف الوردۃ، بچی جو ہے وہ پھول توڑتی ہے۔ من الذی تجتہد فی دروسها، من التی، کون اپنے سبق میں محنت کرتی ہے؟ الطالبۃ تجتہد فی دروسها، طالبہ اپنے سبق میں محنت کرتی ہیں۔ تو یہ الفعل المضارع مرفوع کے بعد یہاں کچھ تمرین ہے۔ پہلا لفظ ہے اذکر الفعل المضارع المرفوع فی الدرس الماضی، گزرے ہوئے سبق میں جو فعل مضارع مرفوع کے جو صیغے تھے ان کو ذکر کریں۔ آپ کو میں نے ہر لفظ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فعل مضارع ہیں۔ اذکر الفاعل فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں جو فعل مضارع کے لفظ ہیں ان میں فاعل کو ذکر کریں۔ نمبر 3، اذکر المفعول به فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں جو مفعول به ہے اس کو ذکر کیجیے۔ نمبر 4، ترجم بالاردیۃ واذکر الفعل المضارع المرفوع، ترجمہ کیجیے اردو میں اور جو فعل مضارع ہیں ان کو بیان کیجیے۔ جیسے یعبد المسلم ربہ، مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یعبد فعل مضارع مرفوع، المسلم فاعل، ربہ مفعول۔ یحب الوالد ابنہ المطیع، والد اپنے اطاعت گزار بچے سے محبت کرتا ہے۔ یحب یہ فعل مضارع، الوالد فاعل، ابنہ المطیع یہ جو ہے اس کا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ التلمیذ المجتہد یواظب علی الدروس، محنتی طالب علم اپنے سبق کی پابندی کرتا ہے۔ یواظب، واظب یواظب، مواظبہ کا معنی ہے پابندی کرنا، یہ ہے فعل مضارع مرفوع۔ ویحترم الاستاذ، اور استاد کا احترام کرتا ہے۔ یحترم فعل مضارع مرفوع۔ یخاطب المدرس تلاميذہ، مدرس اپنے تلاميذ سے خطاب کرتے ہیں۔ ویقول، اور کہتے ہیں، یعجبنی منکم التلمیذ المؤدب، مجھے تم میں سے مؤدب طالب علم پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یعجبنی یعنی اعجب، یعجب اعجاب کا معنی ہے پسند کرنا، یہ فعل مضارع مرفوع ہے یعجب۔ تقول فاطمۃ لزمیلتها، فاطمہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے، تعالی یا شاہدہ، آئیے یا اے شاہدہ، نتذاکر الدروس، ہم سبق کا مذاکرہ کریں، تکرار کریں۔ ثم نلعب فی الحدیقہ، پھر ہم باغ میں کھیلیں۔ تخاطب الام بناتها، ماں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوتی ہے، یہ ہے تخاطب فعل مضارع مرفوع۔ وتقول، اور کہتی ہے، تعجبنی منکن البنت المؤدبہ، تم میں سے ادب والی بچیاں مجھے پسند ہیں۔ تو یہ تعجب اس میں بھی یہ فعل مضارع مرفوع ہیں۔ ترجم بالعربیۃ واذکر الفعل المضارع المرفوع، فعل مضارع مرفوع کو ذکر کیجیے۔ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ المؤمن یذکر اللہ، یذکر فعل ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کاتا ہے۔ ویرحم علی خلق اللہ، یرحم فعل مضارع مرفوع ہے۔ حامد سفر کی تیاری کرتا ہے۔ حامد یجہز للسفر، حامد یجہز للسفر، یجہز فعل مضارع مرفوع ہے، وہ ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے۔ ہوا یرکب فی السیارۃ یا علی السیارۃ، دونوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یرکب فعل مضارع مرفوع ہے، ریلوے اسٹیشن جاتا ہے۔ ویذهب الی المحطۃ، یذهب فعل مضارع مرفوع ہے، یا الی محطۃ القطار، ویذهب الی محطۃ القطار، محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں، قطار ریلوے کو کہتے ہیں، وہ ٹکٹ خریدتا ہے۔ ویشتری التذکرۃ، یشتری فعل مضارع مرفوع ہے۔
اور اس کے دوست اسے الوداع کرتے ہیں۔ یودعہ اصدقاؤہ، یودع فعل مضارع مرفوع ہے، گاڑی ٹھیک 10 بجے روانہ ہوتی ہیں، یہ روانہ ہونے کے لیے آتا ہے تغادر یا تتحرک، تتحرک السیارۃ یا گاڑی، تتحرک السیارۃ فی الساعۃ العاشرۃ تماما، پورے 10 بجے، فی الساعۃ العاشرۃ تتحرک السیارۃ یہ گاڑی، یا بس کہیں تو تتحرک الحافلۃ، یا اگر ٹرین بولیں تو یتحرک القطار، تغادر القطار یا یغادر القطار فی الساعۃ العاشرۃ تماما۔ وہ اپنے دوست کو تار بھیجتا ہے۔ هو یرسل البرقیۃ الی صدیقہ، یرسل البرقیہ تار بھیجنا، پرانے زمانے کے میسیج ہوتے تھے، اس کا دوست اس کا استقبال کرتا ہے۔ ویستقبلہ صدیقہ، ویستقبلہ صدیقہ، قاعدہ فعل مضارع سے پہلے اگر نصب و جزم دینے والا حرف نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، جیسے یقرأ التلمیذ الکتاب، یقرأ فعل مضارع مرفوع، التلمیذ فاعل مرفوع، الکتاب مفعول بہ منصوب۔